खबरों से आगे में आज शाम हमारा खुसूसी सेगमेंट आप क्या करते। हमारे रूरल एरिया के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं, उनको इंसेंटिव्स दें। सबके सामने बोलने की हिम्मत कैसे पैदा की जाए। एक चीज जो तलबा ने यहाँ सीखी वो है पब्लिक स्पीकिंग। जाली और असली नोट का फर्क कौन बताए, और मेड इन चाइना के लेबल से क्यों सैड है यूएसए। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज का शो हम शुरू करेंगे उस सेगमेंट से जिसमें शामिल होती है आपकी राय। हमारे सेगमेंट आप क्या करते में आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में सेहत के शोबे के मसाइल, खासतौर पर हॉस्पिटल्स की सूरत हाल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद रियाद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब 17 साल से अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कम्युनिटी सर्विस के लिए अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। सो डॉक्टर साहब, इसके इशू पर, अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर बनाने के इशू पर हमें बहुत से व्यूअर्स ने फीडबैक दी। हम फेसबुक से शुरू करेंगे। समीर इफ्तिखार और दिल नवाज कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता पाकिस्तान के अस्पतालों को बेहतर बनाने का तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाली सहूलतें लाते और डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाते ताकि मरीज़ को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों में सहूलतें तो बहुत सी दी हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत कम हैं। मरीज़ का पूरा दिन चेकअप कराने में ही गुजर जाता है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये है हमारे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए, अमेरिका में भी क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं? यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह सेहत की सहूलतें मुहैया की जाती हैं? सारा बहुत शुक्रिया मुझे इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बुलाने का। अमेरिका में भी इसी तरह के जो हैं मॉडल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना ऑपरेशंस को मॉनिटर करती है और मरीज़ स्पेशली जो है गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स होता है जिसको कि वेटरन्स अफेयर्स का हॉस्पिटल सिस्टम कहते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और मिलिट्री रिटायरीज़ जो हैं उनके लिए सेटअप होता है। क्या उसमें आम लोग भी जाके इलाज करा सकते हैं? नहीं, उसमें सिर्फ जो है वो मिलिट्री रिटायर्ड मिलिट्री या जो वेटरन्स होते हैं वॉर के, उनके लिए होता है। दैट इज़ द वन सिस्टम। अदरवाइज़ बाकी जो हॉस्पिटल सिस्टम्स जिसमें आप में सब इमरजेंसी रूम में जाते हैं वो प्राइवेटली ओन बाय कंपनीज और फिलैंथ्रोपी बेस्ड सिस्टम। लेकिन गवर्नमेंट मतलब जो 2 रुपए की पर्ची वाला सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, गवर्नमेंट रेगुलेट ज़रूर करती है उनको, टाइटली रेगुलेट करती है, लेकिन गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, खुद से अस्पताल नहीं चलाती है। ऑलराइट, यहाँ पे एक और हम टॉपिक की तरफ आते हैं। लोगों का, बहुत से लोगों का कहना है कि एक बड़ा मसला ये है कि अस्पतालों पर लोड बहुत ज़्यादा है मरीज़ों का, और इसकी कुछ वजूहात हमसे शेयर की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टर्स ने। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तजवीज़ हमारी यही है कि सबसे पहले तो ये कि फ़ंड्स को बढ़ाया जाए, और दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी जो BHU और RHUs जो हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो जो छोटी छोटी जगहें हैं वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ यूनिट है कि जो अनफॉर्चुनेटली वो या तो बंद पड़े हुए या अगर है भी तो उनके ऊपर सहूलियात नहीं है। तो जो बुनियादी बीमारियां हैं कि एक आम आदमी को अगर फर्स्ट टाइफाइड अगर हो गया तो टाइफाइड के मरीज़ को सांगड़ के किसी गांव से लेके उसको हैदराबाद और कराची नहीं आना चाहिए। वहाँ पे उसको अगर वो सहूलियात मिल जाए तो उसमें मरीज़ का ये फ़ायदा है, उसको आने जाने के पैसे और तकलीफ़ और सफ़र की सहूलत बच जाएगा, और कराची वालों का और हैदराबाद वालों का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो जम्मे गफ़ीर लोगों का आता है और यहाँ आके एकदम अस्पतालों में 400, 500 मरीज़ों की लाइनें लगी होती हैं, वो लाइनें लगाने से बच जाएगा। हमारे रूरल एरिया के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं, उनको इंसेंटिव्स दें कि वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, जहाँ के लिए बड़े सिक्योरिटी रीजंस भी हैं कि वहाँ पे औरतें तो बिल्कुल ही नहीं जाती, टॉकिंग अबाउट लेडी डॉक्टर्स। और फिर वो सारा लोड जो है बड़े शहरों पे बढ़ जाता है और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको कैटर नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, इट नीड्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे एक व्यूअर मोहम्मद रफ़ीक ने ये कहा कि देही इलाकों में भी डॉक्टर्स की ज़रूरत है। उनका ये कहना था कि जी तबीयत सिर्फ शहर वालों की तो ख़राब नहीं होती, गांव के लोगों की भी होती है। सो आप ये बताइए, अमेरिका में जो रूरल इलाके हैं, जहाँ के देही इलाकों में डॉक्टर्स को कैसे भेजा जाता है? किसी किस्म के उनको फ़वाइद दिए जाते हैं या किसी किस्म का जुर्माना उन्हें किया जा सकता है अगर वो नहीं वहाँ पर जाके काम करते? क्या तरीका है? सर, एसेंशियल सिस्टम डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, जो कि आप पाकिस्तान के साथ अगर इंटायरली कंपेयर करना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन टू बेस ऑन अ सक्सेसफुल मॉडल अमेरिका में भी इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रगल करके थ्रू मैनी लर्निंग प्रोसेसेस के थ्रू जाके
اب انہوں نے کچھ اس طرح کے انسینٹیوز اور پروگرامز جو ہے وہ شروع کیے ہیں. قریبی اسٹیٹ واشنگٹن کے جو ہے جس کو اسٹیٹ آف میریلینڈ کہتے ہیں, اس اسٹیٹ میں جو ہے گورنر آف دا اسٹیٹ نے ایک لیجسلیشن جو ہے وہ ایک لا جو قانون جو ہے وہ ایک بنایا ہے ابھی کہ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ جو ہے انسینٹیو ملے فائنینشیل, تاکہ وہ جو ہے وہ رورل ایریاز میں جا سکیں, کیونکہ مسئلہ یہاں پہ بھی وہی ہے ڈسپیرٹیز کا. تو رورل ایریا کے جانے سے ڈاکٹروں کو 2-4 فائدے جو نظر آئیں گے تب وہ وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہوں گے, ورنہ ہر کوئی جو ہے وہ مین سٹی میں پریکٹس کرنا چاہتا ہے. تو ایک جو انہوں نے انسینٹیو دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف ایجوکیشن ہے اس کی اسکالرشپ آپ کو ملے گی, آپ کو اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ریلیف دے گی, آپ کو تو کسی نہ کسی طرح کا فائنینشیل فائدہ دینا ہی پڑے گا. فیس بک پر ہی رہتے ہیں ارشد کھوسو, کہتے ہیں فیس بک پہ کہ اسپتالوں میں صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا, جس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, نظم و ضبط کا فقدان ہے, ہمدردی کی کمی ہے, اور زین العابدین کے مطابق بہت سے انتظامی مسائل ہیں, نظام صحت کے ہر شعبے میں چیک اور بیلنس ہونا چاہیے. اس طرح جاوید اقبال کہتے ہیں کہ مریض کو مجبور کر کے پرائیویٹ کلینک پر بلایا جاتا ہے. جو ایک ہمارے ویور نے بات کی ہمدردی کی, میں بیڈ سائڈ مینرز جو ڈاکٹرز کے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. آپ نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی میڈیکل کی, ڈاکٹرز کو کیا میڈیکل کالج میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مریض کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, یا جب وہ پریکٹس کرنے آتے ہیں تو وہ اگر وہ خود ایک اچھے انسان ہیں تو وہ لوگوں سے اچھی طرح بات کریں گے؟ کس طرح سے بیڈ سائڈ مینرز ڈیولپ کیے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے؟ سارا میں بہت پراؤڈ ہوں اور یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا پروڈکٹ ہوں, اور میری ایجوکیشن پاکستان میں جو ہوئی تھی وہ ایجوکیشن بہت اچھے اس میں ماحول میں تو نہیں تھی, لیکن وہ اتنی ضرور تھی کہ ہمیں جو ہے شیپ کرتی تھی کہ آپ نے اپنے پروفیشن میں کس طرح بیسٹ پرفارم کرنا ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم آگے بھی جو ہے پرسو کرتے ہیں اپنے کریئرز کو کہ آپ کی شروعات کیسے ہوتی ہے. پاکستان میں بیڈ سائڈ مینرز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں, جس طرح پاکستان کی اوور آل مورل فیبرک جو ہے وہ جس طرح ڈیٹیریٹ ہوا ہے انفارچونیٹلی. 20 سال پہلے جو پڑھایا جاتا تھا اب اس میں وہ چیزیں اس طرح ایمفیسائز نہیں ہوتی ہیں. ہمارے جو پروفیسرز ہوتے تھے وہ آج بھی اسی سسٹم کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں جو آج کے پروفیسرز ہیں. برٹش سسٹم تھا, برٹش سسٹم میں ایکچولی سب سے بڑی چیز جو ہوتی تھی وہ بیڈ سائڈ مینرز ہوتے تھے, اور آپ پیشنٹ کو کس طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جس کو پیلیٹ کر سکتے ہو. پیلیٹ مطلب ہاؤ ٹو ایز, ان کی مشکل کیسے تھوڑی آسان کر سکتے ہیں. تو اس میں ہیومن ٹچ اور کمیونیکیشن تو بیڈ سائڈ مینر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ جو ہے اوور ٹائم نہیں اس پہ ایمفیسس ہوا ہے پاکستان کے میڈیکل اسکولوں میں. امریکہ میں کس طرح کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر پولائٹ نہیں ہے مریضوں کے ساتھ, کیا کوئی طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ؟ ہاں جی بالکل. یہاں پہ جو ایکچولی چیکس اینڈ بیلنسز کی جو بات کی رفیق صاحب نے, وہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ لائسنس فزیشین لائسنس اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو مانیٹر کرتی ہیں, اور کنزیومر ہیز اے پاور. جو کسٹمر ہے وہ مریض ہے, اور مریض جو ہے اس کو پاور یہ دی جاتی ہے کہ آپ کمپلین کر سکتے ہو اگر آپ کے ساتھ کوئی روڈ تھا. باقی مس مینجمنٹ میڈیکل مینجمنٹ تو الگ چیز ہے, وہ تو بہت بڑا ہائی لیول پرابلم ہو جاتا ہے, لیکن ڈاکٹر کا رویہ بھی مانیٹر ہوتا ہے. آلرائٹ. اور لاسٹلی ایک اچھے اسپتال میں کیا سہولتیں ہونی چاہیے, اس بارے میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں رائے دی پاکستان سے. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, پھر بات کریں گے کہ یہاں پہ کیسے سہولتیں لائی جا سکتی ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں جو بہتری لانے کی ضرورت ہے اس میں ایک تو میں نے کہا کہ رش کو اکوموڈیٹ کرنے والی بات ہے کہ سٹاف کی تعداد بڑھائی جائے. اسی طرح آپریشن تھیٹر ہوتے ہیں, آپریشن تھیٹرز کے اس میں ٹیبلز ہوتی ہیں اس کو بڑھانا ہوتا ہے, وارڈز کو بڑھانا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہوتی ہے مریض کے لیے فیسلٹیز, مریض کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہونا چاہیے, اس کو ایئر کنڈیشن ملنا چاہیے, اس کو ٹھنڈا پانی ملنا چاہیے, اس کو گارڈن ملنا چاہیے. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے کسی ہاسپٹل کا, تو یہ چیزیں ہسپتالوں میں پرووائڈ ہونا چاہیے. ان کو جو کھانا ملتا ہے مریضوں کو ان کا سٹینڈرڈ ہائی ہونا چاہیے, اور ان کی ہائیجینک کنڈیشن وارڈ صاف ستھرے ہونا چاہیے, اور ان میں وینٹیلیشن صحیح ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہسپتالوں میں ہونا لازمی ہے, اور بہت سارے ایسے سرکاری ہسپتال ہیں جن میں یہ فیسلٹیز موجود ہے, لیکن آن دا ہول جو ہے ملک کے اندر جو ہے اس سٹینڈرڈ کے اوپر جو ہے بہت کم ہسپتال آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا سہولتیں ہونی چاہیے یہ تو انہوں نے بتایا, اس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے جنرلی؟ کیونکہ امریکہ میں اگر ہم بات کریں, اس کو ہم ایک ماڈل پاکستان میں اور بہت سی دنیا میں سمجھا جاتا ہے, ترقی یافتہ ملک ہے, یہاں پہ کیسے کہاں سے پیسہ آتا ہے؟
تو پیسہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ اپروچ ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح جو نیڈ اسیسمنٹ اس کو کس طرح اس کی بیسس پہ کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں اپنے انفراسٹرکچر کو۔ پاکستان میں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم سارا دن بات کر لیں جو کہ ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، تو جس طرح سے یہاں پہ ہوتا ہے وہ فلنتھراپی بیسڈ ہوتا ہے، یعنی خیراتی بیسس پر مخیر حضرات آپ اور پیسہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہے اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمیونٹی کا جو ہاسپٹل ہے اس میں ضرورت ہے، وسائل کم ہیں، اور اگر سی ٹی اسکینر خریدنا ہے جس کی بیسڈ آن اسٹڈی نیڈ ہے، وہاں پہ ضرورت ہے، وہاں پہ زیادہ پیشنٹس ہیں، کم سی ٹی اسکینرز ہیں، اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے یہاں پہ ہاسپٹلس پھر فنڈ ریزنگس کرتے ہیں۔ تو جو ویل ٹو ڈو ہیں، جو کمیونٹی میں جو لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے اس کو بھی فائدہ ہو، وہ پھر جو ہے اپنا $50 $100 $50 جو بھی بن سکتے ہیں وہ دیتے ہیں کار خیر۔ تو یہ کار خیر ہے، لوگ خود بھی حصہ لیتے ہیں، جو ترقی وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ خود بھی حصہ اور لیتے بڑی ہیں، بڑی آرگنائزیشنز بھی سپورٹ کرتی ہیں ہاسپٹل سسٹمز کو اس طرح سے تاکہ وہ اپنا اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی کرتے رہیں۔ یہاں پر لے کر دوسری چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جوائنٹ ایکریڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہاسپٹلس کو مانیٹر کرتی ہیں، اور جو کہ ہاسپٹل کے منیمم اسٹینڈرڈ جو انہوں نے بتایا کہ فیسلٹیز کی جو بات ہے، وہ فیسلٹیز کی بات تو ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ میرا خود اپنا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا جب میں پاکستان گیا تھا لاہور میں، تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا تھا اور وہاں پہ بیڈ شیٹ نہیں تھی، اور بچے کو جو ہے وہاں پہ وہ ٹرانسفیوژن دے رہے تھے اور بیڈ شیٹ تک نہیں تھی ہاسپٹل کے بیڈ پہ، اور یہ تو پرائیوٹ ہاسپٹل تھا جس میں گیا تھا۔ تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو اور برا کام ہو رہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان سے جو فیڈ بیک ملی اس میں سبھی شکایت نہیں تھی، اس میں کچھ لوگوں نے تعریفیں بھی کی۔ حافظ آباد سے وقار احمد نے کہا کہ میں تو اپنے علاقے کے ہسپتال سے بہت خوش ہوں، میں جتنی دفعہ بھی ہسپتال گیا ہوں ہر بار ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھا اور انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا۔ اور اسی طرح محمد بلال حفیظ کہتے ہیں کہ سب کچھ زبردست ہے، اسپتال بھی ہیں، ڈاکٹرز کا رویہ بھی بہت اچھا ہے، بہت سی ادویات مفت مل جاتی ہیں، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ بھی بہت سستا ہے، پاکستان زندہ باد۔ ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ مریض اور عام لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ لوگ خود پیسے دے کے اپنے اسپتال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو مریض اور عام لوگ جب ہاسپٹل جاتے ہیں ہم کس رویے کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے، کن ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جانا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں کن معلومات کے ساتھ جانا چاہیے کہ ہم نہ تو ڈاکٹر کا وقت ضائع کریں اور نہ ہی ہم ہسپتال سے ان ہیپی واپس آئیں کہ ہمیں تو سوالوں کا جواب نہیں ملا؟ کیا کیا جائے؟ بہت اچھا، سارا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ عوام جو ہے، ہمارے پاکستانی جو ہمارے بہن بھائی جو ہیں، ان کا بھی اس میں شیئر ہے کہ وہ اپنا حصہ جو ہے وہ شیئر اپنا اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اس میں سب سے بڑا جو چیز ہے کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو جو آپ کی سروس ہے، جو آپ کی ریکوائرڈ النس ہے، اس کے لیے آپ کا حصہ کیا ہے۔ پرسنل ہائیجین آپ کو میں بتا دوں کہ ایک عام مریض کو سب سے پہلا جو مسئلہ پاکستان میں وہ ان کو پرسنل ہائیجین کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ پرسنل ہائیجین کو اگنور کریں گے آپ کی النس، ہاتھ دھوئیں، صاف کپڑے پہنیں، اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹروں کو جو ہے وہ مریضوں کو، یہ بالکل صحیح کسی نے کہا کہ جو گورنمنٹ آپریٹڈ ڈاکٹرز ہیں ان کو صرف گورنمنٹ جو ہے انسینٹیو دے تاکہ وہ شام کی پرائیویٹ پریکٹس میں زیادہ پیسے بنانا نہ سوچیں، تاکہ وہ اپنے مریض کو دن میں اسی طرح سے توجہ دیں جس طرح وہ رات کو 1000 روپیہ لے کے اپنی پرائیویٹ کلینک میں کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا بھی یہ رول جو ہے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹروں کو انسینٹیو دے گورنمنٹ ہسپتالوں میں تاکہ وہ وہاں پہ رہ سکیں۔ دوائیوں کا بھی یہی ہے کہ دوائیاں جو ہیں وہ میسر نہیں ہوتی ہیں جتنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے بڑی آپٹیمسٹک بات کی ہے، اور ہاں ہے، اگر نہ ہوتا تو ایک 170 ملین 80 ملین کے قریب پاپولیشن جو ہے وہ سب کچھ خراب نہیں ہے، اور جو اچھا نہیں ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم مل کر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ ٹاپک جو ہے بہت وائڈ ہے، بہت بڑا ہے، ہم نے جن سوالوں کے اوپر بات کی
وہ تھے جو ہمیں سب سے زیادہ شکایات ملی. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے ہم سے فیس بک کے اوپر اس ٹاپک پر اپنی فیڈ بیک شیئر کی ہے, جو صرف وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں پروگرام میں شامل نہیں کر سکے, لیکن آپ وہ میرے فیس بک پیج پر پڑھ سکتے ہیں. یوزر نیم ہے سارا زمان ٹی وی. ڈاکٹر صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے سیگمنٹ میں حصہ لینے کا. اس میں اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے اور ہمیں بتاتے رہیے کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کا موقع اگر آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے. اور فیس بک کی بھی میں نے بات کی. فیس بک پر بہت سے لوگ دل میں جو بھی ہوتا ہے بہت ہی کھل کر کہہ دیتے ہیں, سب کے سامنے بول دیتے ہیں, لیکن سب کے سامنے تقریر کرنا یا پریزنٹیشن دینا, اس کام سے بہت سے لوگ بہت گھبراتے ہیں. مختلف سروس کے مطابق امریکہ میں بہت سے لوگ تو موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا پبلک سپیکنگ یعنی ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. امریکہ کے ینگ پاکستانیز اپنی بات ہمت اور کانفیڈنس کے ساتھ سب کے سامنے کہہ سکیں, اس بارے میں حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی ایک یوتھ کانفرنس میں انہیں خاص ٹریننگ دی گئی. وہاں سب نے کیا سیکھا, آئیے دیکھتے ہیں ثاقب الاسلام کے ساتھ. پاکستان کے اندر وہ نیٹو سپلائی انہوں نے کھولا ہے. Day that will live forever in infamy. What are things that you still think we need to work on? Okay, eye contact, volume, tone. ایک چیز جو طلبہ نے یہاں سیکھی وہ ہے پبلک اسپیکنگ. سو لیٹس سی واٹ دے لرن ٹوڈے. December 7th, 1941. آئی کانٹیکٹ. A day that will live forever in infamy. اسپیچ کے اندر آپ کھڑے ہوتے ہیں, کسی 2-3 لوگوں کے اوپر آپ آئی کانٹیکٹ رکھیں, کبھی سلاؤش نہ کریں, ہلیں نہ, بالوں کا نہ ہاتھ لگائیں. اچھا, تو الماس نے ہمیں بتایا کہ اسپیچ کیسے دیتے ہیں. سو لیٹس ہیو اے اسپیچ فرام الماس. Alright, there you go. That's your mic. I'm your audience. Speak. آپ کیا سوچتے ہیں کہ نیٹو سپلائی لائن کھلنی چاہیے تھی یا نہیں؟ میں سوچتا ہوں کھلنی چاہیے تھی, اس سے کہ پھر اکانومی بھی بہتر ہوگی پاکستان کی, لوگوں کے پاس اور کام ہوگا, لیکن زندگی نہیں جانی چاہیے لوگوں کی. Very good, very good. Most important thing with public speaking is being پبلک اسپیکنگ میں سب سے اہم چیز اعتماد ہے. یہاں پاکستانی امریکن بچے تعلیم یافتہ ہیں, انہیں صرف اعتماد دینے کی ضرورت ہے. ہم نوجوان پاکستانی اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے ہمارے لیڈرز کمزور ہیں. اس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی میں لیڈرز پیدا کرنے کی بنیاد ڈال رہے ہیں, جس سے کمیونٹی کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. ہمارے اندر صرف اسی چیز کی کمی تھی, اچھے لیڈرز کی. Surprisingly, it was very beneficial. I've learned a lot, and I hopefully, inshallah, plan on coming next year again. Alright, یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ میڈ ان چائنا کے لیبل سے کیوں سیڈ ہے امریکہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے, we'll be right back. ویلکم بیک. لندن اولمپکس میں امریکی کھلاڑی جا رہے ہیں اپنے ملک کا نام روشن کرنے, لیکن ان کا یونیفارم شاید ایسا نہ کرے, کیونکہ ٹیم یو ایس اے کے یونیفارم ہے میڈ ان چائنا, اور اس بات پر بہت سے لوگ ہیں ناراض. محمد عاطف بتا رہے ہیں کہ ایتھلیٹس کے کپڑے کیوں نہیں ہو سکے میڈ ان امریکہ. امریکی اولمپک کمیٹی یہ تسلیم کر چکی ہے کہ امریکی ایتھلیٹس چین کے بنے ہوئے یونیفارم پہن رہے ہیں, اور ڈیزائنر رالف لارن کے مطابق 2014 میں امریکی ٹیم کے اولمپک یونیفارم امریکہ میں ہی بنائے جائیں گے. لیکن امریکی عوام اور سیاستدان اس بات پر شدید ناراض ہیں کہ لندن اولمپکس میں امریکہ کی نمائندگی کرنے والی امریکی ٹیم سر سے پاؤں تک چین میں بنی ہوئی کٹس میں ملبوس ہوگی. امریکی سپرنٹر نک سائمنز نے ٹویٹر پر لکھا کہ دوسرے ممالک کو ٹھیکے دینا ہمیشہ عالمی معیشت کا حصہ ہوگا, لیکن ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں پارٹیوں کے ممبرز اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کٹس امریکہ میں بننی چاہیے تھیں. میرا خیال ہے کہ ان ساری کٹس کو جمع کر کے جلا دیں اور نئی کٹس بنائیں. انہیں امریکہ میں بنے یونیفارمز پہننے چاہیے. اعتراض صرف یہ نہیں کہ ایتھلیٹس کی کٹس امریکہ میں نہیں بنی, بلکہ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ کٹس امریکہ میں بنائی جاتی تو تقریباً $1 ارب امریکی معیشت میں لگتے اور ان گنت جابز پیدا ہوتی. کچھ ایسے ہی خیالات ایک امریکی شو کمپنی کے مالک کے ہیں جس میں تقریباً 900 لوگ کام کرتے ہیں. ان کے مطابق اگرچہ امریکہ میں ان کی فیکٹری کے ملازمین $20 فی گھنٹہ کے حساب سے پیسے لیتے ہیں,
और एशियाई ममालिक में एक फैक्ट्री मजदूर की पूरे दिन की तनख्वाह $5 है। इसके बावजूद वो अपनी प्रोडक्ट्स का 25% अमेरिका में तैयार करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें बराबर का मौका दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो अगरचा हमारे यहाँ मजदूर की उजरत एशियाई ममालिक से 20 गुना ज्यादा है, मगर हमने अमेरिका में मयारी और मुनाफा बख्श जूते बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। सियासतदानों के बाद अब हॉलीवुड के सितारे भी डिजाइनर राल्फ लॉरेन पर तनकीद कर रहे हैं कि $1 में महज चंद सेंट बचाने की खातिर चीन से किट्स तैयार करवाने की क्या जरूरत थी। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ऑलराइट, यहाँ पर अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और थिएटर का लुत्फ उठाने के लिए आंखें ज़रूरी नहीं, ये साबित कर रही हैं अमेरिका की कुछ थिएटर कंपनीज। कैसे, जानिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बीनाई से महरूम कोई शख्स थिएटर क्यों जाएगा? पड़ गए ना आप सोच में। आजकल अमेरिका की बहुत सी थिएटर कंपनीज नाबीना अफराद के लिए ऐसी स्पेशल परफॉर्मेंसेस पेश कर रही हैं जिनमें रेडियो ईयरपीस के ज़रिए उन्हें पूरा एक्शन बताया जाता है, और इस ईयरपीस की आवाज़ सिर्फ उसे सुनने वाला ही जो उसको इस्तेमाल कर रहा है वही सिर्फ सुन सकता है। लेकिन इस वक्त आयशा खालिद जिस थिएटर में हमें ले जा रही हैं वो नाबीना लोगों को एंटरटेन करने में इससे भी एक कदम आगे है। एवरीमैन थिएटर में अपनी अपनी सीट संभालते ये अफराद यहाँ कोई परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं आए। We are here to take you on an experience through You Can't Take It With You. मार्कस किड इस कंपनी के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। हम इस पर यकीन नहीं रखते कि ना देख सकने के बायस ये लोग प्ले को एंजॉय नहीं कर सकते। एक तरीका जिसके जरिए एवरीमैन थिएटर नाबीना ऑडियंस को प्ले एंजॉय करने में मदद देता है वो उनको स्टेज पर लाकर सेट से मानूस करना है। हर प्ले में छूकर महसूस करने वाला टूर शामिल नहीं होता, लेकिन 1930 का कॉमेडी प्ले यू कैन टेक इट विद यू अपने ऊट पटांग किरदारों के साथ इस मकसद के लिए इंतहाई मौजू है। इस प्ले के बारे में अच्छी बात यह है कि स्टेज पर मौजूद तकरीबन हर चीज ही कहानी पर असरअंदाज होती है। स्क्रिप्ट खोलते ही टाइपराइटर या बच्चों की टॉफियों से भरी इंसानी खोपड़ी, हर चीज की वजाहत मिलना शुरू हो जाती है। एवरीमैन थिएटर कई सालों से अमूमन हर सीजन में एक प्ले के लिए टच टूर्स करवाता आ रहा है। That's Mr. Kirby's fedora. रॉजर विलियमसन बाकायदगी से यहाँ आते हैं। देख ना सकने के बायस हम अपनी समझ के मुताबिक चीजों की सिर्फ तस्वीरें ही अपने जहन में बना सकते हैं। इससे हमारे लिए परफॉर्मेंस की समझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मॉरिस पेरेट टच टूर करने से पहले ये खेल अटेंड कर चुके थे। सेट के बारे में जानकर खेल कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया। अब मुझे इस खेल को देखना और इसके किरदारों के बैठने की पोजीशंस भी याद हैं। हम अपनी आंखों से ज्यादा अपने जहन से देखते हैं। चीजों को देखना इशू नहीं, बल्कि देखने के अमल से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को समझना मसला है। थिएटर को इन टूर से कोई आमदनी तो शायद ना हो, लेकिन मार्कस किड कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों के साथ थिएटर को शेयर करके खुशी होती है जो दूसरी सूरत में परफॉर्मेंस को अटेंड करने का सोच भी नहीं सकते। सूजन लोब के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। है ना एक यूनिक कॉन्सेप्ट। ये था हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा हमें फेसबुक पर ज़रूर बताइएगा। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। चलते चलते एक नज़र उस फिल्म पर जिसका है सबको शिद्दत से इंतज़ार, बैटमैन की द डार्क नाइट राइजेस। अब देखना यह है कि क्या बैटमैन सुपरमैन को बॉक्स ऑफिस पर हरा सकेगा। Who are you? Is a storm coming, Mr. Wayne? I've Gotham's reckoning. You're not Batman anymore. Your wife said you were taking a cab home. My wife?